دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شیخ رشید صاحب کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ شیخ رشید کی ابتدائی زندگی کہاں گزری، ان کے والدین کون تھے، یہ کتنے پڑھے لکھے تھے، شیخ رشید کیسے کونسلر سے MNA بنے۔ شیخ صاحب کی دلچسپ سیاسی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے۔ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، شین سے شین نکلے گی، ایسے ڈائلاگ بولنے والے شیخ رشید کا اصل چہرہ۔ آخر میں ہم آپ کو شیخ صاحب کی شادیوں اور معاشقوں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں گے۔ شہناز بیگم سے لے کر ریما تک ان کا کس قسم کا تعلق تھا، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین: شیخ رشید احمد کے والد کا نام شیخ احمد تھا۔ شیخ احمد صاحب ایک متوسط طبقے کے کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق سری نگر سے تھا۔ اب بات کرتے ہیں شیخ رشید کی والدہ کی۔ شیخ رشید نے ایک انٹرویو میں جذباتی ہوتے ہوئے کہا تھا، میں اپنے والد سے اتنا اٹیچ نہیں تھا، لیکن اپنی والدہ سے بہت قریب تھا۔ وہ ایک بہت نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ انہوں نے 10 سے 11 بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا، بغیر کسی نوکر کے۔ وہ روٹی بناتی تھی، کپڑے دھوتی تھی۔ ان کی والدہ اب دنیا میں نہیں ہے، اور شیخ رشید باقاعدگی سے راولپنڈی میں ان کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ان کے 5 بھائی تھے، جن میں حافظ محمد صدیق اور شیخ شاہد کے نام نمایاں ہیں، جبکہ باقی 3 بھائیوں کا نام عوامی طور پر کم سامنے آیا۔ بہنوں کا ذکر بھی فیملی کہانیوں میں اکثر ملتا ہے، لیکن وہ میڈیا اور سیاست کی لائم لائٹ سے دور رہیں۔ ابتدائی زندگی: یہ کہانی شروع ہوتی ہے 6 نومبر 1950 کو۔ راولپنڈی کا تاریخی علاقہ بھابڑا بازار، اسی بازار کی ایک تنگ گلی میں شیخ احمد کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رشید احمد رکھا گیا۔ گھر کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ شیخ رشید نے ابتدائی تعلیم راولپنڈی کے مقامی اسکولوں سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ ٹیکنیکل اسکول گئے، اور پھر باری آئی اس تاریخی ادارے کی جس نے پاکستان کو کئی بڑے لیڈر دیے، یعنی گورنمنٹ گارڈن کالج راولپنڈی۔ یہ 1960 کی دہائی کا آخر تھا۔ پاکستان میں صدر ایوب خان کے خلاف ایک طوفان اٹھ رہا تھا، اور گارڈن کالج اس طوفان کا مرکز تھا۔ شیخ رشید جو بھی صرف ایک طالب علم تھے، وہ اپنی شاندار تقریروں کی وجہ سے کالج کے لڑکوں میں مقبول ہو گئے، اور جلد ہی گارڈن کالج کی طلبہ یونین کے صدر منتخب ہوئے۔ اسی دور میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے شیخ رشید کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ شیخ رشید بھٹو صاحب کی ایک تقریر سننے کے لیے پشاور تک پہنچ گئے۔ وہاں جب پولیس نے لاٹھی چارج کیا تو پنڈی کا یہ نوجوان فرنٹ لائن پر کھڑا تھا۔ لاٹھیاں کھائیں، آنسو گیس کا سامنا کیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ سیاست کے ساتھ انہوں نے تعلیم کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ 1973 میں انہوں نے لاہور سے قانون کی ڈگری لی، اور پھر 1982 میں پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا۔ سیاسی زندگی: تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب یہ نوجوان گلیوں کی سیاست سے نکل کر ایوانوں کا رخ کرنے والا تھا۔ 1980 کی دہائی کے آغاز میں شیخ رشید نے راولپنڈی میونسپل کارپوریشن کا الیکشن لڑا اور کونسلر منتخب ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب انہوں نے عوامی سیاست کا وہ رنگ اپنایا جو آگے چل کر ان کی پہچان بنا۔ پنڈی کے چائے خانے ہوں، تھڑے ہوں یا تنگ گلیاں، شیخ رشید ہر جگہ موجود ہوتے۔ اور پھر آیا سال 1985 کا۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بڑا سال تھا، کیونکہ غیر جماعتی بنیادوں پر قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے تھے۔ راولپنڈی کے اس عام سے کشمیری لڑکے نے پہلی بار MNA کا الیکشن لڑا، اور جب رزلٹ آیا تو سب حیران رہ گئے۔ شیخ رشید بھاری اکثریت سے جیت کر پہلی بار پارلیمنٹ پہنچ چکے تھے۔ اسی دور میں راولپنڈی کے بوڑ بازار میں واقع ایک تاریخی عمارت ان کا سیاسی ہیڈ کوارٹر بنی، جسے آج دنیا لال حویلی کے نام سے جانتی ہے۔ 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور ملک میں دوبارہ جماعتی سیاست بحال ہوئی، تو شیخ رشید IJI کا حصہ بنے۔ یہاں ان کی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف سے۔ 1990 کی دہائی میں وہ نواز شریف کی کابینہ کے سب سے متحرک وزیر بن کر ابھرے۔ اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ میاں نواز شریف جدہ جلا وطن ہو چکے تھے، اور نون لیگ ایک شدید بحران کا شکار تھی۔ انہوں نے نون لیگ سے اپنی راہیں جدا کر لی اور مشرف دور میں بننے والی نئی پارٹی یعنی کاف لیگ کا حصہ بن گئی۔ سیاست کے اس نئے رخ نے شیخ رشید کو جنرل پرویز مشرف کے سب سے قریبی وزیروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ 2002 کے الیکشن میں وہ ایک بار پھر راولپنڈی سے جیتے، اور اس بار انہیں ملک کی سب سے اہم وزارتوں میں سے ایک ملی، یعنی وزارت اطلاعات و نشریات۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا چینلز کا انقلاب آ رہا تھا، اور شیخ رشید اس انقلاب کے فرنٹ لائن پر کھڑے تھے۔ ہاتھ میں سگار، چہرے پر بے باک مسکراہٹ، اور ہر سوال کا برجستہ جواب۔ وہ میڈیا کے لیے ایک سنسنی بن چکے تھے۔
اپوزیشن ان پر موقع پرست کے لیبل لگا رہی تھی، لیکن شیخ رشید کا ایک ہی جواب تھا، میں راولپنڈی کا پنڈی بوائے ہوں اور میری سیاست عوام سے شروع ہو کر عوام پر ختم ہوتی ہے۔ اطلاعات کے بعد مشرف نے انہیں ایک اور بڑی ذمہ داری دی، وزارت ریلوے، اور یہاں شیخ رشید نے وہ کار دکھایا جو ان کے مخالفین بھی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ریلوے کا خسارہ کم کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے، نئی ٹرینیں چلائیں، کرایوں میں کمی کی اور غریبوں کے لیے سفری سہولیات مہیا کی۔ یہ ان کی عوامی مقبولیت کا دوسرا عروج تھا۔ لیکن دوستو، سیاست میں زوال جتنی تیزی سے آتا ہے، اس کا اندازہ شاید شیخ رشید کو نہیں تھا۔ سال 2007 آتے آتے جنرل پرویز مشرف کا گراف گرنے لگا۔ وکلا تحریک اور بے نظیر بھٹو کی شہادت نے پورے ملک کا سیاسی نقشہ بدل دیا، اور پھر آیا سال 2008 کا جنرل الیکشن۔ یہ الیکشن شیخ رشید ہار گئے۔ 2008 کی عبرتناک شکست کے بعد بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ شیخ رشید کی سیاست کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا ہے، لیکن راولپنڈی کے پنڈی بھائی نے ایک بالکل نیا راستہ چنا اور بنیاد رکھی اپنی ذاتی پارٹی کی، یعنی عوامی مسلم لیگ۔ اس دوران ملکی سیاست کے کینوس پر ایک اور بڑا نام ابھر رہا تھا، عمران خان۔ شیخ رشید نے وقت کی نبض کو پہچانا اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ ایک سیاسی اتحاد قائم کیا۔ آپ کو یاد ہوگا، عمران خان کے دھرنے کے دوران شیخ رشید ٹی وی سکرینز پر اپنی سیاسی پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہٹ ہو گئے تھے۔ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، شین سے شین نکلے گی جیسے جملے زبان زد عام تھے۔ پنڈی کی لال حویلی کے باہر مجمع لگا رہتا اور میڈیا ان کے ایک ایک جملے کو بریکنگ نیوز بنا کر چلاتا۔ اور پھر سال 2018 میں کپتان کی حکومت آئی۔ شیخ رشید ایک بار پھر راولپنڈی سے بھاری اکثریت سے جیتے اور عمران خان نے انہیں پہلے وزارت ریلوے اور پھر ملک کی سب سے طاقتور وزارتوں میں سے ایک، یعنی وزارت داخلہ کا قلمدان سونپ دیا۔ اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور شیخ رشید کے لیے امتحانات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جہاں پوری پی ٹی آئی بحران کا شکار ہوئی، وہیں 70 سال سے زائد عمر کے شیخ رشید کو بھی روح پوشی اور قید و بند کی سخت صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مہینے وہ منظرنامے سے غائب رہے، عدالتوں کے چکر کاٹے، لیکن جب بھی میڈیا کے سامنے آئے، ان کے چہرے پر وہی پرانی کاٹ دار مسکراہٹ تھی، مگر ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا تھا اور انہوں نے پی ٹی آئی سے توبہ کر لی تھی۔ شادیاں۔ شیخ رشید کی شادیوں کا حصہ کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک سے لیا گیا۔ آئیے شیخ صاحب کی مشہور شادیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، یہ مئی 1996 ہے، جہاں پوری دنیا شیخ رشید کو ایک کنوارا سیاستدان مانتی ہے، وہیں شہناز بیگم نامی ایک خاتون نے ایک ایسا دعویٰ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ کتاب کے مطابق شہناز بیگم کا کہنا تھا کہ شریعت محمدی کے تحت امریکہ میں ان کا اور شیخ رشید کا باقاعدہ نکاح ہوا۔ شادی کے بعد وہ اسلام آباد کے علاقے آئین میں 15 دن تک ایک ساتھ مقیم رہے، لیکن یہ شادی کوئی خوشگوار خواب نہیں بلکہ ایک بھیانک حقیقت بن گئی۔ شہناز بیگم نے الزام لگایا کہ انہیں ذہنی اور اخلاقی طور پر مفلوج کر دیا گیا۔ شیخ رشید اعصابی طاقت کے انجیکشنز اور ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ بالآخر شہناز بیگم نے اپنے حقوق کے لیے معروف قانون دان حبیب وہاب الخیری اور ڈاکٹر طاہر القادری کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کیس کا نتیجہ کیا ہوا، اس بارے میں پتہ نہیں چل سکا۔ نمبر 2، یہ وہ دور تھا جب شیخ رشید صاحب وزارت کے عہدے پر فائز تھے اور ان کا طوطی بولتا تھا۔ اسی دوران فلمی دنیا کی سپر سٹار اداکارہ انجمن پر ان کی نظر پڑی۔ ایک رات شیخ رشید نے عالم مستی میں اداکارہ انجمن کو فون کیا اور انہیں اکیلے لال حویلی میں چائے پینے کی دعوت دی، لیکن انجمن نے جو اپنے شوہر مبین ملک اور بچوں کے ساتھ اسلام آباد آئی تھی، اس دعوت کو صاف انکار کر دیا۔ انجمن کے انکار کے بعد شیخ رشید نے لال حویلی میں ایک شاندار محفل سجائی جہاں اداکارہ ریما کو مدعو کیا گیا۔ کہانی میں سب سے بڑا موڑ تب آیا جب نیف ڈیک ایوارڈز کی تقریب ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حقدار انجمن تھی، مگر ایوارڈ ریما کی جولی میں ڈال دیا گیا۔ یہی نہیں، کتاب میں ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا گیا ہے کہ 13 جولائی 1993 کو کیپٹل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے سرکاری کھاتے سے ایک چیک نمبر کے ذریعے 2 لاکھ روپے کی بھاری رقم جاری کی گئی، جسے یو بی ایل کی دیال سنگھ برانچ سے کیش کروایا گیا۔ یہ رقم کس کے لیے تھی؟ مصنف کا اشارہ ریما اور شیخ رشید کے مبینہ تعلقات کی طرف تھا، یہاں تک کہ شیخ رشید نے ریما کی والدہ سے ان کا ہاتھ بھی مانگا، مگر وہاں سے بھی بات آگے نہ بڑھ سکی۔ نمبر 3، اب چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جہاں شیخ رشید نے خود اپنی حسن پرستی کا اعتراف کیا۔ ایک مرتبہ میاں نواز شریف اپنے قریبی ساتھیوں اور شیخ رشید کے ہمراہ لاہور سے کوئٹہ جا رہے تھے۔ طیارے کے دوران پرواز
شیخ رشید نے وہاں موجود خواتین اور ایئر ہوسٹس سے نہ صرف آٹوگراف لینے شروع کیے بلکہ انہیں اپنے فون نمبرز بھی دینے لگے۔ جب نواز شریف نے ان کی اس حرکت کو دیکھا اور انہیں ٹوکا تو شیخ رشید نے ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، میاں صاحب میں حسن پرست ہوں، میری حیثیت تو ایک مقناطیس جیسی ہے، میں جہاں جاتا ہوں لڑکیاں کھینچی چلی آتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئٹہ کے سرینا ہوٹل پہنچتے ہی خواتین ان سے ملنے آئی، جس پر نواز شریف بھی صرف مسکرا کر رہ گئے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔